والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم پڑھیے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک وصحابک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک وصحابک یا نور اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ۔ الحمدللہ عز وجل ہم مسلمان ہیں، مگر بدقسمتی سے ہماری اکثریت نیکی کے راستے سے دور ہوتی جا رہی ہے۔ شاید اسی وجہ سے ہمیں طرح طرح کی پریشانیوں کا سامنا ہے۔ کوئی بیمار ہے تو کوئی قرضدار، کوئی گھریلو ناچاکیوں کا شکار ہے تو کوئی تنگ دست و بے روزگار، کوئی اولاد کا طلبگار ہے تو کوئی نافرمان اولاد کی وجہ سے بیزار۔ الغرض ہر ایک کسی نہ کسی مصیبت میں گرفتار ہے۔ یقیناً دنیا و آخرت کی ہر پریشانی کا واحد حل اللہ عز و جل اور اس کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بتائے ہوئے کاموں میں لگ جانا ہے۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیوں، مسلمانوں کے لیے سب سے پہلا فرض نماز ہے، مگر افسوس کہ ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ یقیناً نماز دین کا ستون ہے، نماز اللہ عز و جل کی خوشنودی کا سبب ہے، نماز سے رحمت نازل ہوتی ہے، نماز سے گناہ معاف ہوتے ہیں، نماز بیماریوں سے بچاتی ہے، نماز دعاؤں کی قبولیت کا سبب ہے، نماز سے روزی میں برکت ہوتی ہے، نماز اندھیری قبر کا چراغ ہے، نماز جنت کی کنجی ہے، نماز میٹھے میٹھے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز مومن کا نور ہے، نماز پل اثرات کے لیے آسانی ہے، نمازی کو سرکار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت نصیب ہوگی۔ تو میرے پیچھے اور پیارے اسلام بھائیو، یاد رکھیے بے نمازی سے اللہ عز و جل ناراض ہوتا ہے۔ جو جان بوجھ کر ایک نماز بھی چھوڑ دیتا ہے اس کا نام جہنم کے دروازے پر لکھ دیا جاتا ہے، جب تک کہ توبہ نہ کر لے۔ زندگی بے حد مختصر ہے۔ یقیناً سمجھدار وہی ہے جو جتنا دنیا میں رہنا ہے اتنا دنیا کے لیے، اور جتنا عرصہ قبر و آخرت کا ہے اتنا قبر و آخرت کی تیاری میں مشغول رہے۔ کئی ہنستے بولتے انسان اچانک موت کا شکار ہو کر دیکھتے ہی دیکھتے اندھیری قبر میں پہنچ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمیں بھی مرنا پڑے گا، اندھیری قبر میں اترنا پڑے گا، اپنی کرنی کا پھل بھگتنا پڑے گا۔ حدیث شریف میں ہے، قبر روزانہ پکار کر کہتی ہے، اے آدمی کیا تو مجھے بھول گیا؟ یاد رکھ، میں تنہائی کا گھر ہوں، میں اجنبیت کا گھر ہوں، میں گھبراہٹ کا گھر ہوں، میں کیڑے مکوڑوں کا گھر ہوں، میں تنگی کا گھر ہوں، مگر جس کے لیے اللہ چاہے مجھے وسیع کر دے۔ پھر آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے مزید ارشاد فرمایا، قبر جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے جہاں دوزخ کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا۔ میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائیو، عاشقان رسول کی مدنی تحریک دعوت اسلامی کا یہ ایک مدنی قافلہ فضان مدینہ سے آپ کے گاؤں میں آیا ہوا ہے۔ آج ہمارا آخری دن ہے، بلکہ ہمارے آخری لمحات ہیں۔ مغرب کے بعد جو ہے ہمارا قافلہ جو ہے وہ روانہ ہو جائے گا۔ تو آپ سے مدنی التجا ہے کہ آپ ابھی وقت ہے تو ابھی ہمارے ساتھ چلیں، ورنہ مغرب کی نماز جو ہے وہ آپ جامعہ مسجد گلزار مدینہ کے اندر جو ہے وہ آپ ادا فرمائیں۔ انشاءاللہ عز و جل مبلغ دعوت اسلامی سنت و برا بیان فرمائیں گے، آپ آئیں گے سنیں گے تو انشاءاللہ تعالی ہم سب کا بیڑا پار ہوگا۔ آپ ضرور کرم فرمائیے گا، اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم۔ جناب بہت شکریہ جی، السلام علیکم۔ اچھا